عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب من، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمارے نصیب میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائی، رحمتیں عطا فرمائی، ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی اور بے شمار نعمتیں اور رحمتیں اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اب رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل عید ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، ہمارے ہاں ایک بڑا عام سا ٹرینڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں پابندیاں ہم نے اپنے اوپر عائد کی تھیں، یعنی ہم نے گالی نہیں نکالنی، ہم نے غصہ نہیں کرنا، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے فحش گوئی نہیں کرنی، ہم نے بد کلامی نہیں کرنی، ہم نے کوئی بھی برا فعل نہیں کرنا، تو جو ہی چاند نظر آئے تو وہ سب کام اب ہم نے شروع کرنے ہیں، تو اس کو اب ختم کریں۔ رمضان المبارک آتا ہے ہماری تیاری کروا، رمضان المبارک ہمیں تیار کرنے آتا ہے کہ ہم نے خود کو کیسے ڈھالنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس تیاری کے بعد اب اس تیاری سے نکل جائیں اور پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں، یعنی ایٹ دا زیرو پوائنٹ آپ پھر آ جائیں۔ نہیں، جہاں آپ چلے گئے ہیں اس سے آگے کا سفر رکھنا ہے، اس سے پیچھے نہیں آنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی رات ہے، یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید دونوں کی جو اس رات ہوتی ہے جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، تو فرمایا جس نے اس رات کو قیام کیا محض ثواب کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ اس کا دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ چاند رات کو بازاروں میں گھوما جائے، بائک لے کر ون ویلنگ کی جائے اور ساری رات موبائل پہ سکرولنگ اور سٹیٹس لگانے اور سینڈ کرنے میں گزر جائے، یا چوڑیاں اور مہندیاں خریدنے اور لگانے اور لگوانے میں گزر جائے۔ یہ چاند رات اس لیے نہیں ہے کہ تم ہر چیز سے کھل کر اور ہر قسم کی فحاشی کرتے جاؤ۔ یہ چاند رات تمہارے رب نے تمہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد خوش ہو کر تمہیں یہ عنایت فرمائی ہے کہ آج کے دن تم خوشیاں مناؤ اور تم سے کسی قسم کا حساب نہیں لیا جائے گا، یعنی جو تم عید پہ کپڑے پہنو گے اور لباس پہنتے ہو، اور خاص کر کے فرمایا گیا کہ جمعہ کو بھی کہ جو یہ لباس پہنتے ہو تم، اس کا اللہ حساب نہیں لے گا، اور یہ تمہارے لیے ایک پیکج اور اللہ نے تمہیں خوشی عنایت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ کبھی بھی اور ہرگز نہیں ہے کہ عید اس لیے ہے کہ جو بندشیں اور جو ہم نے اپنے اوپر عائد کی تھی پابندیاں رمضان میں، ہم ان سے ہٹ جائیں، یعنی اس کی ایک زندہ سی اور سمجھنے کے لیے مثال فقط یہی کافی ہے کہ عید والے دن جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو اگلے دن آپ فجر کی نماز کے لیے جب مسجد جائیں گے تو آپ کو پھر وہی 5 6 7 بابے نظر آئیں گے جو رمضان سے پہلے تھے۔ تو وہ جو رمضان میں نمازی تھے وہ کدھر گئے؟ تو میں ایک جگہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک دوست دو لڑ رہے تھے، تو وہ ایک کہہ رہا تھا کہ دل تو میرا بڑا کیا تجھے گالی دوں، لیکن اب ہے رمضان، عید کے بعد تجھے دیکھوں گا۔ تو میں نے اسے بٹھا لیا، میں نے اسے کہا کہ وہ جو عید سے پہلے سنتا ہے اور وہ عید سے پہلے جس کے ڈر سے تم گالی نہیں نکال رہے، تو کیا عید کے بعد رب کوئی اور ہو جائے گا یا کوئی نیا رب آ جائے گا؟ تب بھی وہی رب ہوگا، اور وہ اسی نے کہا ہے کہ نہیں نکالنی۔ یہ کیا چیز ہوئی کہ رمضان ہے تو ہم نہیں کر رہے، رمضان کے بعد ہم کریں گے؟ رمضان المبارک میں جو پریکٹس کی ہے اس کو آگے جاری رکھیں، پکے نمازی بن جائیں، اللہ کرے رمضان کے صدقے سے آپ پکے نمازی بن جائیں۔ تو چاند رات کو، اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ چاند دیکھنے کے بعد جو چاند رات جو ہے اس کو جس نے رات کو نوافل پڑھے، 2 نوافل پڑھے، بزرگ فرماتے ہیں، اور اس میں الحمد شریف پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص جو ہے 7 مرتبہ جس نے پڑھی، اور پھر اسی طرح سے دوسری رکعت بھی پڑھی، تو جس نے یہ اس طرح 2 نوافل پورے کیے تو فرمایا کہ وہ وہاں بیٹھ کے اللہ سے جو دعا مانگے گا وہاں سے وہ اٹھے گا نہیں، اور اللہ اس کی یہ پوری کر دے گا۔ اس کے بعد یہ جو عید ہے، چھوٹی عید، عید الفطر جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ عید جو ہے اس پہ فرمایا گیا کہ کوئی میٹھا کھا کے آؤ، اور عید پر جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اگر نئے کپڑے ہیں تو بالکل نئے پہنو، اگر نئے نہیں ہیں
تو اگلے جو ہیں انہیں صاف کر کے ستھرا کر کے دھو کے خوشبو اچھی لگاؤ اور اپنا جو ہے وہ چہرہ سنوارو بناؤ اور خوبصورت بن کے تکبیرات پڑھتے ہوئے آپ مسجد کی طرف تشریف لائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رستے سے عید پڑھنے آتے ہو یعنی عیدگاہ میں تو رستہ جو ہے وہ بدل کے جاؤ، یعنی جس رستے سے آئے ہو وہ رستہ تبدیل کرو۔ تو یہ بھی سنت عمل ہے کہ آپ جس رستے سے آئے ہیں اس سے رستہ بدل کے جائیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز آپ کھا کے مسجد میں آئیں۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی قدر حضرات، عید والے دن ہم جو یہ پارٹیز کرتے ہیں اور موٹر سائیکل نکالتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو عید اس لیے نہیں ہے، عید اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہت کثرت سے عبادت کرتے اور رویا کرتے تھے، تو آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے تو ساری امت کی بخشش ہوگی، تو آپ سرکار اتنا روتے ہیں اور آپ اتنا جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، اتنا عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عزیزان گرامی قدر حضرات، اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے تو شکر گزار بندے بنیں، یہ نہ ہو کہ آپ پھر نافرمانیاں کرنے لگ جائیں اللہ کی۔ اور پورا رمضان آپ نے اچھے کام کیے، یعنی آپ نے داڑھی نہیں کٹوائی اور عید والے دن آپ نے شیو کروا دیا، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی جو حدود ہیں ان کو توڑنے والے نہ بنیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ عید جو ہے وہ ظاہری خوشیاں ہیں فقط، تو ظاہری تو ہے ہی ہیں، مگر اصل خوشی یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ مومن جو ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے اس کے لیے وہ دن عید کا دن ہے۔ تو ہر دن عید ہو سکتا ہے اگر آپ گناہ نہ کریں، اگر آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، آپ توجہ سرکار کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ آپ کو جس دن یاد مدینہ نے رلا دیا وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن آپ کی آنکھ نم ہوئی خوف خدا سے وہ عید کا دن ہے آپ کے لیے۔ تو یہ اصل میں عیدیں ہیں کہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وہ کوٹ مٹھن کے بازار میں ایک مجذوب بابا جو آتے جاتے سے پوچھتا تھا کہ سائیں عید کداں، تو اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ تو خواجہ غلام فرید گزرے تو اس نے کہا سائیں عید کداں، تو آپ نے فرمایا یار ملے جداں۔ تو وہ مجذوب فقیر تڑپنے لگا اور تڑپ کے اس نے کہا سائیں یار ملے کداں، تو فرمایا میں مرے جداں۔ تو وہ پھر تڑپا اور اس نے کہا سائیں میں مرے کداں، تو آپ نے فرمایا کہ یار چاوے جداں۔ تو جب یار چاہتا ہے پھر اندر صاف ہوتا ہے، میں مر جاتی ہے اور پھر یار مل جاتا ہے، تو وہ عید ہے۔ یہ عید نہیں ہے جو تم عید کی خوشیاں منائی بیٹھے ہو اور فن ویلنگ کرتے ہو اور جناب پارکنگ اور شوز اور میوزیکل جو شوز ہوتے ہیں ان میں جاتے ہو اور تم ٹی ویاں اور فلمیں دیکھنے کے پلان بناتے ہو۔ کاش تم یہ پلان بناؤ کہ عید والے دن ہم نے اتنی رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں بڑا معروف ہے یہ واقعہ کہ آپ سارا رمضان بلکہ آپ کثرت سے ہی اچھی غذا نہیں کھاتے تھے، نارمل غذا جو ہوتی ہے بس گزارے کے لیے وہ کھاتے۔ تو عید والے دن آپ کو خادمین نے عرض کی کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو عید والے دن ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل ہے کہ آپ کے لیے کوئی اچھی اور لذیذ غذا جو ہے وہ بنائی جائے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے نفس سے بات کرتا ہوں، اگر تو چاند رات کو ساری رات جو ہے اس کو یہ میرے ساتھ میں اس کا کرتا ہوں کہ قیام کریں گے، تو اگر اس نے میرے ساتھ یعنی صحیح کیا معاملہ، یعنی جس نے تھکاوٹ کے آثار ظاہر نہ کیے یا جیسے بندے کو جمائیاں آنے لگتی ہیں تو وہ والا معاملہ نہ کیا، تو یہ اس طرح کا نہ معاملہ کرتا رہا بلکہ صحیح رہا، تو پھر اس کو کھلائیں گے۔ اور اگر اس نے ایسا کیا کہ ابھی سارا رمضان تو کی ہے، اب عید والے رات بھی ہم عبادت ہی کریں گے، یہ کریں گے، تو پھر فرمایا اس کو لذیذ غذا نہیں ملے گی، تو نہیں کھاؤں گا میں۔ یہ تھے ہمارے کبھی اسلاف جن سے ہم نے چیزیں سیکھنی تھی۔ اور یہ جس طرح ہم عیدیں گزارتے ہیں، ساری رات شاپنگ مالز میں گزار دینا، ساری رات جو ہے وہ بائکس پہ گھومتے پھرنا، ساری رات جو ہے برگر پوائنٹس اور تکہ پوائنٹس پر بیٹھے رہنا اور ٹی وی شوز دیکھتے رہنا، اور جو چاند رات کو یہ تماشے ہوتے ہیں میوزیکل اور باقی ان میں جا کے بیٹھنا، ساری رات فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، دوستوں میں گپیں لگاتے رہنا،
تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے چاند رات گزارنے کا، بلکہ یہ وہ رات ہے جس دن تم اپنے رب کے حضور جھک جاؤ کہ اے مالک تو نے مجھے جیسے رمضان کے بعد عید کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، میرے دکھوں کے بعد بھی مجھے خوشیاں اور راحت عطا فرما دے، جیسے تو نے رمضان کی بھوک اور پیاس کے بعد مجھے عید پہ اچھے کھانے کے لیے خوشی عطا فرمائی ہے اور میرے لیے یہ عید کا دن قرار دیا ہے، اسی طرح میرے دکھوں کو اور میرے گناہوں کو مٹا کر مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بھی دے اور یہ خوشی بھی مجھے عطا فرما۔ یہی اصل طریقہ ہے، یہ اصل بات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عید کو یوں گزاریں جیسے حضور کے صحابہ گزارا کرتے تھے، جیسے ہمارے سلف صالحین گزارا کرتے تھے۔ تو جس طرح آپ نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے آئیں، جس طرح آپ پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے تو ویسے ہی مسجدوں کی رونقیں بحال رکھیں۔ فرمایا گیا جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اللہ اس کے گھر کو آباد کر دے گا، اور جس نے مسجد کی صفائی کی تو اللہ اس کے دل کو صاف کر دے گا۔ تو اللہ کے گھر کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ پوری رکھیں، یہ محبت اور یہ انس جو آپ کو مسجد کے ساتھ رمضان میں تھا اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔